بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 33واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی تحقیقات کے ماخذ و مصادر، حصہ چہارم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین کی تحقیقات کا ایک بڑا ماخذ غیر مسلموں کا لٹریچر ہے، جو ایک عرصے تک ان کی تحقیقات کا ماخذ رہا، اور اس لٹریچر میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو مستشرقین کے لٹریچر میں بھی آ گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت ہم نے دیکھی تھی کہ تسامحات تھے، یعنی ایسی غلطیاں تھیں جو فطری طور پر ہر تحقیق میں ہو جاتی ہیں پوری کوشش کرنے کے باوجود، اور اسی طرح کچھ غلطیاں ایسی تھیں جو صلاحیت میں کمی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی تھیں جو تعصب کی وجہ سے غیر مسلموں کے لٹریچر میں آ گئی اور یہاں سے پھر وہ مستشرقین کے لٹریچر میں منتقل ہوئی۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستشرقین کی تحقیقات کا دوسرا بڑا ماخذ کیا ہے۔ تو مستشرقین کی تحقیقات کا دوسرا بڑا ماخذ اسلامیات کا لٹریچر ہے اور مسلمانوں کا لٹریچر ہے، مسلمان علماء، متقدمین اور مصنفین کا علمی ذخیرہ ہے، جس سے مستشرقین نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے، یہ مسلمان علماء ہی کی ایک درسگاہ کا منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو مسلمان علماء تھے وہ اپنے شاگردوں کو کیسے درس دیا کرتے تھے، کتابیں کیسے املا کروایا کرتے تھے۔ تو ان علماء کا جو ذخیرہ ہے یہ مستشرقین کی تحقیقات کا ایک اہم ماخذ ہے۔ مستشرقین نے مسلمانوں کے لٹریچر سے دو طریقوں سے استفادہ کیا ہے، یا یوں کہیں کہ دو طرح کا مسلمانوں کا لٹریچر ہے جس سے مستشرقین نے استفادہ کیا، اور اسے مسلمانوں کا لٹریچر کہنے کے بجائے ہم اسلامیات کا لٹریچر کہیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ جو یہ لٹریچر ہے اس میں کچھ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کسی انسان کی تصنیف نہیں ہیں، کسی عالم کی تالیف نہیں ہیں، اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور مذہبی متن ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو اس سے بھی مستشرقین نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسا علمی ذخیرہ بھی ہے جو کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، عام انسان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو یہ بھی مذہبی ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس سے بھی مستشرقین نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لٹریچر اور علمی ذخیرہ ہے جو مسلمان علماء، متقدمین یا جو اس کے بعد متاخرین آئے، ان مصنفین نے ترتیب دیا ہے۔ تو ہم اس کو صرف مسلمانوں کا لٹریچر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسلمان علماء نے سارے کا سارا نہیں لکھا، بلکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، احادیث مبارکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وغیرہ پر مبنی ہیں۔ تو ہم اسے اسلامیات کا لٹریچر کہہ لیں، یا مسلمانوں کا لٹریچر اگر ہم کہنا چاہتے ہیں تو اس حیثیت سے کہہ لیں کہ مسلمانوں کے ہاں اس لٹریچر کو مستند سمجھا جاتا ہے، یا اسے مسلمان اپنا لٹریچر سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو مسلمانوں کا لٹریچر ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی ہی میں مستشرقین نے اس سے استفادہ کیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں مستشرقین نے زیادہ اس سے استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے جب استشراق کی ابتدا ہوئی اس دور میں بھی مستشرقین نے اس سے استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامیات کا مطالعہ ہوا، ان میں مطالعہ کرنے والے کچھ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جو اسلام لانے سے پہلے اسلامیات کا مطالعہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ اسلام لے آئے۔ ان کے بارے میں تو ہم یہ اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے مستشرقین والی، جیسے کہ ہم نے تیسرے چوتھے سبق میں یہ بات دیکھی تھی جب ہم استشراق کے آغاز کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو بعد میں بھی اسلام نہیں لائے، اور ان کا جو مقصد تھا وہ یا تو اسلامیات کا مطالعہ کرنا تھا، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اسلامیات پر اور مسلمانوں پر، مذہب پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تنقید کرنی تھی۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ جس لٹریچر سے استفادہ کرتے تھے
وہ براہ راست قرآن مجید تھا یا احادیث مبارکہ تھی۔ تو مسلمانوں کے لکھے ہوئے لٹریچر سے یعنی مسلمان علماء کی ذاتی تصنیفات سے یہ لوگ استفادہ نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے مستشرقین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو اعتراضات کرتے قرآن مجید پر کرتے اور پھر وہ قرآن مجید ہی میں نقل ہوتے اور ان کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا۔ تو اس طرح اس دور میں بھی استفادہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب ہم دیکھیں تو مستشرقین کی طرف سے جو سب سے پہلی علمی دستاویز ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے بارے میں ہم گزشتہ اسباق میں بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے جو لاطینی زبان میں ہوا اور 1145 عیسوی میں یعنی 12ویں صدی میں ہوا۔ تو وہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کیا ہوگا اور قرآن مجید سے استفادہ کیا ہے اس میں۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلامیات کا لٹریچر ہے یا مسلمانوں کا لٹریچر ہے، اس سے مستشرقین نے بہت پہلے سے ابتدا ہی سے استفادہ شروع کر دیا تھا۔ لیکن جو استشراق کے 19ویں اور 20ویں صدی سے پہلے کے ادوار ہیں، زیادہ تر وہ ایسے ادوار ہیں جن میں غیر مسلموں کے لٹریچر سے زیادہ استفادہ کیا گیا۔ تو اس وجہ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اور اسلامیات کا جو لٹریچر ہے، مستشرقین نے اس سے بہت کم استفادہ کیا ہے۔ تو مستشرقین نے اس سے بھی استفادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیے کہ جارج سیل کا ترجمہ قرآن ہے، اور اس سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مستشرقین نے جب اسلامیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے لٹریچر سے یا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جارج سیل نے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ میں نے جن کتابوں کو اپنے ترجمے کی بنیاد بنایا ہے اس میں بہت کم ایسی کتابیں ہیں جو مسلمان علماء کی لکھی ہوئی تھی۔ زیادہ تر جو تھی وہ متقدمین کی تفسیریں نہیں تھی بلکہ فارسی اور ترک مفسرین کی تصنیفات اور تالیفات تھی۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لکھے ہوئے علمی ذخیرے کو اور لٹریچر کو سامنے ضرور رکھا ہے۔ تو یہ اقتباس ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اسے میں صرف زوم کر دیتا ہوں، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تفسیر بیضاوی کا ایک نسخہ مجھے مل گیا تھا اور باقی نسخے اور باقی تفسیریں جو ہیں وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ بہت کم تفسیریں ایسی تھی جو عرب علماء کی لکھی ہوئی تھی اور میں نے انہیں سامنے رکھا۔ تو یہ اگر آپ نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکتے ہیں، پہلے ہم نے ذکر کیا تھا۔ اسی طرح جو ڈینسن روز ہیں انہوں نے جارج سیل کے بارے میں لکھا ہے کہ جارج سیل نے اپنے ترجمے کے دوران جن کتابوں کو سامنے رکھا ان کتابوں کی فہرست بھی جاری ہو گئی ہے اور ان کی جو ایک کاپی ہے وہ میوزیم میں بھی رکھی ہوئی ہے برطانیہ میں۔ تو اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مسلمان علماء کی اور بالخصوص عرب علماء کی ان کے سامنے تھی جن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان علماء کا جو لٹریچر ہے یا مسلمانوں کا جو لٹریچر ہے، اسلامیات کا جو لٹریچر ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ مستشرقین نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کو سامنے رکھا، اگرچہ اس سے استفادہ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا غیر مسلموں کے لٹریچر سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ اقتباس ہے اور یہ ہم نے پہلے اگرچہ نہیں دیکھا لیکن اس کا ترجمہ وغیرہ ہم پہلے کر چکے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور خلاصہ اس کا وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کا لٹریچر تھا اس سے مستشرقین نے بہت پہلے سے استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو جو یہ لٹریچر تھا میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا، اس میں کچھ تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا لٹریچر ہے، یعنی قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہیں جو کسی انسان کے لکھے ہوئے متن پر مشتمل نہیں ہیں، یا اگر احادیث مبارکہ ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس طرح کا لٹریچر ہے، اس سے بھی مستشرقین نے استفادہ کیا۔ اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلا واسطہ اسلامیات کے ماخذ کا مطالعہ تھا، یعنی قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیا۔ تو اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہمارے سامنے ہے جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ 1145 عیسوی میں 12ویں صدی میں ہونے والا ترجمہ قرآن ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں ایسی باتیں نہیں ملتی کہ کسی اور ترجمے کو سامنے رکھ کر یہ کیا گیا، تو لازمی سی بات ہے قرآن مجید ہی کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا گیا ہوگا۔
تو قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے، جو بلا واسطہ مطالعہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین نے وہ بہت پہلے سے شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ آرتھر جیفری کی ایک کتاب ہے میٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قرآن مجید کا متن ہے اس میں بہت تبدیلی ہوئی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہو گئی ہیں اور وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ ہیں اور اس میں شامل نہیں ہو سکی، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی اسی وقت ہی ترتیب دیا جا سکتا ہے لٹریچر جب قرآن مجید کا بلا واسطہ مطالعہ ہو، یا بعض ایسی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایات کا اور احادیث کا بلا واسطہ مطالعہ کیا جائے جس سے یہ مقدمہ سامنے لایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح بلا واسطہ مطالعہ کیا مستشرقین نے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ملاقات کی تھی اس ملاقات میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو وہاں کے مستشرق ہیں مغربی جامعات کے، وہ قرآن مجید سے استفادہ کر رہے ہیں اور وہ احادیث مبارکہ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں لکھتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کے صدر ایک یہودی کو پایا جس سے صحیح طور پر عربی کی ادائیگی بھی نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے بھی دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی طرف سے لیبیا میں انکوائری کا عہدہ سنبھالا تھا اور یہیں پر عرب ماحول میں عامیہ زبان سیکھی تھی۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، میرے لیے تعجب خیز بات یہ تھی کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ استشراق کے طلباء کو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر زمخشری کی تفسیر سے سمجھا رہے تھے، حالانکہ ان سے عبارت کی ادائیگی بھی نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حدیث و فقہ کی امہات الکتب کے درس کے وقت جب میں نے ان سے ان کے مراجع کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے یہ ہمارے مستشرقین ہی کی تصنیفات ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کا بلا واسطہ لٹریچر ہے، یعنی قرآن مجید یا احادیث مبارکہ، اس سے بھی مستشرقین نے استفادہ کیا ہے، جیسے یہاں تفسیر سے استفادہ کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تفسیر اگرچہ مسلمان علماء کی لکھی ہوئی ہے، لیکن جب قرآن مجید کو سمجھنا چاہیں گے تو لازمی سی بات ہے تفسیر سے مدد لینی پڑے گی، تو یہ قرآن مجید کی آیات ہی سمجھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں اگرچہ وہ بھی مسلمان علماء نے ترتیب دی ہیں، مرتب کی ہیں، لیکن اصل میں تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو اس طرح جو احادیث مبارکہ ہیں وہ انہوں نے اپنی تحقیقات کے بنیاد کے طور پر اور اپنی تحقیقات کے ایک اہم ماخذ کے طور پر انہوں نے ان کو حیثیت دی، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ مانچسٹر میں پروفیسر روبسن سے ملاقات ہوئی، اس وقت وہ سنن ابو داؤد کے نسخہ کو ایک قلمی نسخہ مخطوطہ سے ملانے میں مصروف تھے۔ تو اس میں بھی جو ابو داؤد شریف ہے، حدیث مبارکہ کی ایک اہم کتاب ہے، فقہی طرز پہ جو لکھی گئی ہے اور ایک اہم حیثیت حاصل ہے اسے احادیث مبارکہ کی اپنی نوعیت کی کتابوں میں، تو اس کے نسخے کو ایک قلمی نسخے سے ملا رہے تھے ایک مستشرق پروفیسر۔ تو اس طرح انہوں نے مطالعہ کیا، نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو قرآن مجید سے تعلق رکھتی ہیں یا احادیث مبارکہ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ انہوں نے خود ایڈٹ کر کے تحقیق اور تدوین کے بعد وہ کتابیں شائع کی۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے دیکھا کہ سنن ابی داؤد کا جو نسخہ تھا اسے ایک مستشرق دوسرے قلمی نسخہ سے ملا رہے تھے۔ تو اس طرح کے جو مطالعے تھے، اس طرح کی جو تحقیقات تھی وہ بھی مستشرقین نے کی۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے باقاعدہ ایسی مثالیں ہم دیکھیں گے جو مستشرقین کے ہاں ملتی ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے تعلق رکھنے والی کتابیں انہوں نے تحقیق کر کے شائع بھی کی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔